علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی، تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر 40 سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں، ولادت تو حضرت کی 255 ہجری میں ہو گئی۔ 255 ہجری سے، اچھا یہ صرف بہر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے۔ یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے، یہ علمی بحث ہے، یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینے کی بحثیں نہیں ہے جی۔ لیکن یہ بحث توجہ ہے، یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت 1150 سال کی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی، یا 40 سال کے ہوں گے یا 1150 سال کے۔ میں نے کہا نہیں، ہے 1150 سال کے، عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے جی۔ حضرت ادریس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت الیاس کتنے ضعیف ہو گئے؟ حضرت خضر کی کیا عمر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے؟ ان کی عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا۔ یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ان کی عمر جو ہے 40 سال پہ ٹھہری بھی ہوگی، صحت ان کی 40 سال والی ہوگی، تو اس پہ کیا میں حق پر ثابت ہوں گا یا اللہ کی قدرت ثابت ہوگی؟ بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے۔ سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا۔ البتہ نہ مصلوب ہوئے، نہ مقتول ہوئے، نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ، نہ صلیب پر چڑھائے گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے۔ وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہے ہوں۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پردے میں ہیں، کسی حجرے میں ہیں، کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ غیبت کا مطلب ہے میں پہچان نہیں سکتا، اور فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے۔ اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے، ہوتے تو پہچانتے؟ ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ سب حاضر ہیں نا، مگر سب ظاہر نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے، مگر سب ظاہر نہیں ہوتے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پہچانتا ہوں، جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے۔ یہ چار نبی زندہ ہیں یا نہیں؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ چاروں نبی زندہ ہیں۔ تو جب اللہ کے 4 نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اسے ہم مان نہیں سکتے، میں سمجھتا ہوں ضدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی میں 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے، 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے۔ اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کاٹا ہوتا تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کاٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کاٹا ہے۔ ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک بال رک کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ قدرت الہی کے جلوے ہیں۔ جتنا آپ امامت پر گفتگو کریں گے اتنا اللہ کا وجود اور روشن اور ثابت ہوتا چلا جائے گا۔
جتنا آپ سرکار دو جہاں کے فضائل کو پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کی وحدانیت اور ثابت ہوتی چلی جائے گی. ادھر حق علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق